نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حرمات الحدود کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ ہر کام کی شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے. جیسے نماز کی بھی حد ہے، نماز کے اوقات بھی ہیں، روزے ماہ رمضان میں فرض ہیں، حج مخصوص ایام کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ طلاق کی بھی حد ہے کہ حلال چیزوں میں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. تو اس کی حد یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ طہر کے زمانے میں یعنی معذوری کے زمانے میں طلاق نہ دو، بلکہ اس سے پہلے طلاق دو، اور پھر اس سے پہلے جو ہے اس رشتے کے بقا کے لیے جو باتیں بیان فرمائی کہ ایک دم سے طلاق مت دے دو بعد میں پچھتانا پڑے، بعد میں کوئی اور رشتہ نہ ملے، پھر کسی گناہ کی طرف تم چلے جاؤ. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ اس سے اپنا بستر الگ کر لو، اس کو زبانی نصیحت کرو، اور پھر اس سے اپنا بستر الگ کر لو، اور پھر اسے اگر اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ کہ اس کو تھوڑا مارو، لیکن اس میں فرمایا کہ اس طرح سے کہ اس کے کوئی ہڈی پر کوئی چوٹ نہ آئے، اس طرح سے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ اگر اس کے بعد وہ مان جائے تو پھر کوئی بہانہ تلاش نہ کرو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کہ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت و عظمت والے ہیں. یہ عجیب مراقبہ بتلایا گیا، یعنی اگر تم عورت پر زیادتی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈو گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اوپر بھی ایک حاکم ہے. وہ کون؟ خدا تعالی. ان کے حقوق اور علم و قدرت سب سے زیادہ ہے. اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے لگے اور تم کو مجرم بنانے کے لیے تو بہانے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں. واقعی جرائم بے انتہا ہیں تو تمہارا کہاں پتہ رہے. بس تم کو اپنے محکوموں کے ساتھ ہی وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو حق تعالی تمہارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کہ باوجود تمہاری نافرمانی کے توبہ و استغفار کے بعد سب معاف کر دیتے ہیں اور پچھلے گناہوں کا کچھ اثر نہیں رکھتے، نیز چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں. چنانچہ وضو اور نماز اور جماعت وغیرہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اگر اس سے بھی کسی عورت کو تنبیہ نہ ہو تو اس کے لیے کیا عجیب بات بیان فرماتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اس میں خطاب زوجین کو نہیں ہے بلکہ اوپر والے آدمیوں کو خطاب ہے کہ اگر قرآن سے تم کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کشاکش کا اندیشہ ہو، یعنی یقین کے ساتھ اگر یہ محسوس ہو کہ جس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں، آپس میں کوشش کے باوجود نہ سلجھا سکیں، تو تم لوگ ایک ایسا آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک ایسا ہی آدمی عورت کے خاندان سے تجویز کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں، یعنی پہلے جا کر تحقیق کریں کہ غلطی کس کی ہے، اور جو بے راہی پر ہو اس کو سمجھا دے، دونوں میں سے جو بھی غلطی پر ہو.
دیکھیے یہ کیسی اچھی ترکیب ہے کہ جب تک زوجین اپنے معاملے کو خود سلجھا سکیں اس وقت تک خود سلجھانے کی کوشش کریں، اور جب ان سے نہ سلجھ سکے تو کسی کو حکم مقرر کریں، کیونکہ اپنا معاملہ فریقین سے طے نہیں ہو سکتا، اس لیے پنچ کی ضرورت ہے، یعنی کسی حکم کی، کسی کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے۔ آگے حق تعالی ان پنچوں کی بابت ارشاد فرماتے ہیں ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، کہ ان دونوں پنچوں میں اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں زن و شوہر کو اصلاح کی توفیق دے دیں گے۔ اس میں اپنی اعانت کا وعدہ ہے کہ اس صورت میں ہم بھی معاملے کے سلجھنے میں امداد کریں گے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر ان دونوں پنچوں کو سچے دل سے اصلاح معاملہ منظور ہوگی، یعنی وہ دونوں کے اندر خلوص ہو، دونوں بات بنانا چاہتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو بڑا بنا دیا، وہ بجائے بنانے کی اور بگاڑ دیتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اور فساد پھیل جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بڑا ضبط، بڑا تحمل، ادھر کی بات ادھر نہ کہے، ادھر کی بات، کیونکہ ہر آدمی اپنا شکوہ کرتا ہے۔ اب اس کا شکوہ وہاں سنا دیا، اس کا شکوہ وہاں سنا دیا، تو اس نے اس جلتی پر تیل کا کام کیا، اس آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، وہ یہ کہ اگر ان دونوں پنچوں کو سچے دل سے اصلاح معاملہ منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے، بشرطے کہ وہ ان دونوں کی رائے پر بھی عمل کریں، یعنی وہ دونوں میاں بیوی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی خبر والے ہیں، یعنی جس طریق سے زوجین میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو وہ خوب جانتے ہیں۔ پس جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں گے، جو صلح کرانے والے ہیں حکم ہیں، ان کی نیت ٹھیک دیکھیں گے، وہ طریق ان کے قلب میں القاء فرما دیں گے، کس راستے سے اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالیں گے۔ دیکھیے حق تعالیٰ نے طلاق سے بچنے کی کتنی عمدہ ترکیبیں بتلائی ہیں، یعنی اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے، اللہ کو اس رشتے کا جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے، اس لیے اتنی لمبی تفصیل بیان کی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اگر لوگ ان طریقوں سے کام لیں تو انشاءاللہ تعالی کبھی طلاق کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر بدون طلاق کے چارہ ہی نہ رہے تو اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اول ایک طلاق دو، اس سے عورت کا ناز ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس میں کچھ بھی صلاحیت ہوگی تو وہ سنور جائے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی۔ شریعت نے نہ تو طلاق سے ممانعت کی کہ چاہے باہم کیسا ہی اختلاف ہو طلاق دے ہی نہ سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شوہر ہمیشہ اندر ہی اندر گھٹا کرتا اور اپنے غصے کا بھڑاس نہ نکال سکتا، اس لیے غصہ نکالنے کی اجازت دی کہ ضرورت کے وقت طلاق دے سکتے ہو، مگر حدود کے ساتھ۔ شریعت میں جذبات کی بہت رعایت کی گئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال موقوف رکھے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ کرے۔ دیکھیے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چاہے آپس میں کیسا ہی رنج و تکرار ہو بولنا مت چھوڑو، حالانکہ شریعت کو یہ بھی اختیار تھا کہ ایسا حکم دے دیتی چاہے کچھ بھی ہو لیکن بول چال بند مت کرو، لیکن 3 دن کا کہا۔ چنانچہ بعض مشائخ نے طالبین کی اصلاح کے لیے کبھی ایسا حکم دیا، مگر ایسی ہمت سالکین کو ہو سکتی ہے، ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ رنج و تکرار کا طبعی تقاضا ہے کہ جس سے تکرار ہو اس کے ساتھ کلام نہ کیا جائے، چنانچہ احکام شرعی عام ہیں، اس لیے اس جذبے کی رعایت کر کے حکم دیا گیا کہ غصہ اور رنج میں بول چال چھوڑ دینا جائز ہے، مگر اس کی حدود مقرر ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ رنج و تکرار کے بعد فوراً سلام و کلام کرنے میں غصے کو گھونٹنا پڑے گا، ان جذبات کو دبانا پڑے گا، اور غصے کے گھونٹنے سے کینہ اور حقد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ نکالنے کی اجازت دی گئی
کہ بول چال ترک کر سکتے ہو۔ مشائخ کو بھی ایسے موقع پر غصہ گھونٹنے کا حکم نہ دینا چاہیے، بلکہ موقع اور حالت کو دیکھ کر حکم دینا چاہیے۔ اس لیے شیخ بننا بڑا مشکل ہے۔ غرض عام حکم یہ ہے کہ 3 دن تک نہ بولنا جائز ہے، اور 3 دن سے زیادہ ترک کلام جائز نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزر جانے سے غصہ کم ہو جاتا ہے، پھر رات گزر جانے سے اگلے دن طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، بوجھ نہیں رہتا، پھر تیسرے دن غصہ بالکل جاتا رہتا ہے۔ اب شریعت نے ایسے وقت میں دونوں کو ملانا چاہتی ہے، شریعت ایسے وقت میں دونوں کو ملانا چاہتی ہے کہ ان کے دلوں پر غصے کا بوجھ نہیں رہا۔ 3 دن گزر گئے، دونوں کے غصے کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تجربہ ہے کہ 3 دن کے بعد غصہ اور رنج کا طبعی اثر باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کوئی سوچ سوچ کر خود ہی رنج و غصے کو تازہ کرنا چاہے تو اور بات ہے، مگر یہ رنج و غصہ کسبی ہوگا، طبعی اثر نہ ہوگا۔ اب سوچ سوچ کر اسے یاد کر رہا ہے۔ شریعت نے طبعی تقاضے کی رعایت کی ہے کیونکہ وہ اختیار سے باہر ہے، کسبی امور کی رعایت نہیں کی کیونکہ ان کا وجود و عدم اپنے اختیار میں ہے، جو کام اپنی کوشش سے آدمی کرتا ہے۔ مگر یہ حدود اس رنج و غصے میں ہیں جو دنیاوی سبب سے ہو، اور اگر دینی سبب سے ہو تو 3 دن سے زیادہ بھی ترک کلام و سلام جائز ہے، جب تک کہ وہ سبب باقی ہے۔ مثلا نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو گیا، یا کوئی شخص فاسق و فاجر اور زناکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ قطع تعلق کا منشا محض وہ معاشیت ہی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلق تو کرتے ہیں کسی دنیاوی سبب سے، مثلا ان کو کسی سے کوئی زخم پہنچی ہے، اس لیے بول چال قطع کرتے ہیں، مگر ان کا نفس مولوی ہے، وہ اس کے لیے دینی سبب نکال لیتا ہے کہ میں نے تو اس شخص سے قطع تعلق اس لیے کیا ہے کہ یہ فاسق ہے یا مبتدع ہے۔ اس مرض میں آج کل مولوی زیادہ مبتلا ہیں کہ وہ دنیا کو دین بنا لیتے ہیں، مگر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ان تعویلوں سے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر خدا کے یہاں یہ ترکیبیں اور حیلے نہیں چل سکتے۔ فرماتے ہیں خلق را گیرم کے بفریبی تمام، در غلط اندازی تاہر خاص و عام، کارہا با خلق آرے جملہ راست، با خدا تدبیر و حیلہ کے رواست، کار او باراست باید داشتن، رایت اخلاص و صدق افراشتن، گہ گہے اللہ دروغ میزنی، از برائے مسکا دوغ میزنی۔ میں نے فرض کیا کہ اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ بھی دے دیا، مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ تو تیرے سب کام درست ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے؟ حق تعالیٰ کے ساتھ سب کام درست رکھنے چاہیے، اخلاص اور سچائی کا عالم بلند کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی جھوٹی اللہ کی ضرب لگاتا ہے، مسکے کے لیے چھاج بلوتا ہے۔ ان مولویوں سے تو عوام ہی اچھے کہ وہ گناہ کر کے اس کو گناہ تو سمجھتے ہیں، مگر یہ لوگ تو گناہ کرتے ہیں اور تعویل کر کے اس کو دین میں ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ ان پر گناہ معصیت کا بھی ہے اور تحریف دین کا بھی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بے نمازی آدمی سے نفرت آتی ہے، سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ تم اس وقت اپنے کو اس سے افضل سمجھتے ہو یا نہیں؟ اگر اپنے کو افضل سمجھتے ہو تو یہ نفرت شرعی نہیں بلکہ نفسانی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں، میں اپنے کو افضل تو سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بس یہی کسر ہے، اس حالت میں تم اس سے بدتر ہو، کیونکہ تکبر اور عجب سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔ وہ تو بے نمازی ہی ہے، مگر بے نمازی اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھتا ہے، گنہگار سمجھتا ہے، اور تم نمازی ہو کر اپنے کو بڑا سمجھتے ہو اور دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتے ہو۔ تم اس سے بھی زیادہ ایک گناہ میں مبتلا ہو۔ یہاں شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ جب باوجود گناہ اور فسق و فجور کے ہم دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھیں گے تو پھر
حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کیا چیز ہے؟ ابھی ایک سوال ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے؟ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو ہم اپنے سے افضل بھی سمجھیں اور پھر اس سے بغض بھی رکھیں، اس پر ہم کو غصہ بھی آئے اور اس سے ترک تعلق بھی کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اولاد پر بھی کبھی غصہ آتا ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنی اولاد پر بھی کبھی غصہ آتا ہے یا نہیں؟ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اولاد پر غصہ کرنے کے وقت ان کے فعل سے نفرت ہوتی ہے، ان سے قطع تعلق بھی چند روز کے لیے کر لیا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شفقت بھی دل میں ہوتی ہے، اور وہ شفقت ہی ان سب افعال کا منشا ہوتی ہے۔ یہ ڈانٹنا، غصہ کرنا، اس کا منشا وہ شفقت ہوتی ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی بدحالی پر رنج و افسوس ہو کر رونا آتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ خدا کرے کہ کسی طرح جلدی اس کی اصلاح ہو جائے۔ نیز آپ غصے کے وقت اولاد کو حقیر و ذلیل بھی نہیں سمجھتے، چنانچہ اگر کوئی دوسرا ان کو حقیر و ذلیل کرنے لگے تو آپ کو ناگوار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، تو ناگوار ہوتا ہے۔ بس اگر یہی شان عاصی پر غصہ کرنے کی ہو، یہی شان عاصی پر غصہ کرنے کی ہو، تو وہ بغض فی اللہ ہے، تو وہ بغض فی اللہ ہے، ورنہ نفسانی بغض ہے۔ ایک اشکال اس جگہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب بے نمازی سے اپنے کو بدتر کیسے سمجھ لیں اور اسے افضل کیسے سمجھیں؟ جب خدا نے ہم کو ایک چیز دی ہے اور دوسرے کو نہیں دی، تو لا محالہ ہم دوسرے کو اس سے محروم دیکھ کر اپنے سے کم اور اپنے کو اس سے زیادہ سمجھیں گے۔ مثلا خدا تعالیٰ نے ایک شخص کو ہزاروں روپے دیے ہیں اور دوسرے کو ایک بھی نہیں دیا، تو اس صورت میں وہ ہزاروں والا اپنے کو مفلس سے کم اور مفلس کو اپنے سے زیادہ کیوں کر سمجھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس اشکال کا جواب تو خود اشکال ہی کے اندر آ گیا، وہ یہ کہ جب یہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے جب یہ نعمت خدا نے آپ کو دی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ میں تو سب سے بدتر تھا، میں تو سب سے بدتر تھا اور اب بھی بدتر ہوں، مگر خدا نے محض اپنے فضل سے مجھ کو یہ نعمتیں دے دی ہیں، تو اس میں میرا کچھ کمال نہیں، اس میں میرا کچھ کمال نہیں، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ ایک نکمے نالائق کو نواز دیا، لیکن میں تو ہوں وہی نکما، وہی ناکارہ، تو اس میں میرا کچھ کمال نہیں۔ اس مضمون کے استحضار کے بعد آپ میں کبر اور عجب پیدا نہ ہوگا۔ باقی یہ میں نے کب کہا کہ آپ اپنے کو بے نمازی اور بے نمازی کو نمازی سمجھنے لگے؟ اگر میں یہ کہتا اس وقت یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ صاحب امیر آدمی اپنے کو مفلس اور مفلس کو امیر کیسے سمجھ لے؟ نہیں، امیر اپنے کو امیر ہی سمجھے اور مفلس کو مفلس سمجھے، مگر اس سے اپنے کو افضل نہ سمجھے۔ یہ خیال کر لے کہ میں خود امیر نہیں ہوا بلکہ خدا نے مجھے امیر کیا ہے، میں خود امیر نہیں ہوا بلکہ خدا نے مجھے امیر کیا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ نعمت مجھ سے سلب کر کے دوسرے کو دے دے۔ نعمت سلب کر سکتا ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، تو یہ نعمت مجھ سے سلب کر کے دوسرے کو دے دے۔ یہ بات جس کے دل میں جمی ہوئی ہوگی وہ ہرگز اپنے کو دوسرے سے افضل نہ سمجھے گا اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا، بلکہ ان کی حالت پر اس کو رحم آئے گا۔ یہ تو سرسری جواب ہے، اور حقیقی جواب یہ ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے، اور خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، خاتمہ کیسا ہوگا، اس سے پہلے کیسے اپنے کو افضل کہہ سکتا ہے، کیسے بڑائی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت گو میں بظاہر دوسرے سے اچھی حالت میں ہوں، مگر ممکن ہے کہ خاتمے کے اعتبار سے وہ اچھا ہو، خاتمہ اس کا اچھا ہو جائے۔ نیز با اعتبار حال کے بھی ممکن ہے
کہ دوسرے میں کوئی ایسی عمدہ فضیلت ہو جو تم میں نہ ہو، مثلاً اس کو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت زیادہ ہو، اس میں تواضع آپ سے زیادہ ہو، کیونکہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں ظاہری اعمال کم ہوتے ہیں مگر وقت پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، اور یہ اندر کی چیزیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا، تو کسی کے حال کا ہمیں معلوم نہیں، پھر اپنے کو کیسے افضل سمجھ لیں۔ تیسرے، جو شخص اپنے نفس کے واسطے بغض نہ کرے گا بلکہ بغض فی اللہ کرے گا، وہ محض خدا کا حکم سمجھ کر کرے گا، اس کو یہ وساوس و خیال ہرگز پیش نہ آئیں گے، کوئی وسوسہ اس کو نہیں آئے گا جس کا بغض فی اللہ ہوگا کہ میں افضل ہوں یا دوسرا، یہ وسوسہ نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ عادل اپنے بیٹے کو کسی بات پر سزا دے کہ اس کے 10 بید ماری جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں، 10 بید لگائی جائیں۔ اس وقت شاہی حکم سے بھنگی شہزادے کے بیت مارتا ہے، بھنگی کو حکم ہوتا ہے کہ 10 بیت مارو، مگر کیا اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ میں شہزادے سے افضل ہوں؟ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کرے گا محض حکم کی وجہ سے کرے گا اور اپنی فضیلت کا اسے وہم بھی نہ ہوگا۔ یہی حال بغض فی اللہ میں ہوتا ہے۔ بغض فی اللہ والا دوسرے سے بغض بھی کرتا ہے، اس سے قطع تعلق اور ترک سلام و کلام بھی کرتا ہے، مگر پھر دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے، جیسے بھنگی بیت مارتے ہوئے بھی شہزادے کو اپنے سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے۔ الغرض شریعت میں جذبات کی رعایت کا بہت خیال ہے، مگر اس کے ساتھ حدود کی رعایت کا بھی بے انتہا اہتمام ہے۔ بس جذبات کی رعایت کر کے تو طلاق کی اجازت دی گئی، مگر مصالح کا لحاظ کر کے اولاً رجعی کی اجازت دی، کیونکہ 3 طلاقیں دینا فیصلہ کرنا ہے اور غصے میں فیصلہ کرنا ممنوع ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ غصے کی حالت میں قاضی کو بھی فیصلہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ غصے میں ہر پہلو پر نظر نہیں ہوتی، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت ایک ہی پہلو پر نظر ہوتی ہے، اس وقت کا فیصلہ صحیح نہ ہوگا، اس میں غالب احتمال غلطی کا ہے۔ اسی طرح غصے میں 3 طلاق دینے کا انجام اکثر برا ہوگا، بعد میں ندامت و حسرت ہوگی، یہ کیا کر بیٹھا۔ پھر مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ تو غصے میں دی تھی۔ تو میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی بغل میں لے کے پیار کرتے ہوئے بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ تو تیر تھا جو نکل گیا کمان سے، ختم ہوئی بات۔ تو بعد میں ندامت اور حسرت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے بہت سے واقعات دیکھے اور سنے ہیں کہ 3 طلاق دے کر بعد میں لوگ پچھتاتے تھے، اور اب نکاح باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ شوہر کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو پہلے کافر تھا، کہ شاید اس سے کبھی کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے نکاح ٹوٹ گیا ہو، اب یہ 3 طلاقیں واقع نہ ہوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح شریعت نے 3 طلاق ایک دم سے دینے کی ممانعت کی ہے۔ اسی طرح غصے میں بچوں کو مارنا نہ چاہیے، کیونکہ غصے میں یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ کتنی سزا کا مستحق ہے، ضرور حد سے تجاوز ہو جاتا ہے جذبات میں، غصے میں۔ مکتب کے میاں جی اس میں زیادہ مبتلا ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ لڑ کر آئے بیوی سے اور فیض عام پہنچا سب لڑکوں کو، فیض عام، بس ذرا سی بات پر ایک لڑکے کے چھڑی لگائی تھی ایک طرف سے، بس سبھی کو مارتے چلے گئے، پوری قطار کو مارتے چلے گئے، خطا کی ایک نے اور سزا دی سب کو۔ بھلا یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آخرت میں اس کی ان سے باز پرس ہوگی؟ یاد رکھو لڑکوں کے معاف کرنے سے یہ ظلم معاف نہیں ہوتا، وہ اگر معاف بھی کر دیں تو سرکار مدعی ہوگی، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے نا۔ اور اول تو ایسے میاں جی آج کل کہاں ہیں جو بچوں سے معافی چاہیں؟ ہم نے صرف ایک ملا کو دیکھا گنگوہ میں، وہ شاگردوں سے معافی چاہا کرتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ اپنی کمر کھول کر بیٹھ جاتے اور جس لڑکے کو مارتے اس کے ہاتھ میں قمچی دے دیتے
کہ بھائی تو میرے مار لے. اور بعض شریر لڑکے ایسے بھی ہوتے کہ میاں جی کے سڑا گمچیاں لگاتے تھے. اس سے بھی خرابی ہوئی کہ لڑکے گستاخ ہو گئے. بچوں سے معافی کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے ایسا برتاؤ کیا جائے کہ وہ خوش ہو جائیں. نہ تو زبانی کافی ہے اور نہ ان سے انتقام لینے کو کہا جائے. بس آئندہ ان کو اپنے برتاؤ سے خوش کر دینا چاہیے. ان کو بلاؤ، چمکارو، چوٹ کی جگہ سہلا دو، دودھ پلا دو، پیسہ دے دو، بس اس طرح وہ خوش ہو جائیں گے. تو آپ کے اوپر سے حق العبد اتر جائے گا، لیکن اس کے بعد توبہ اور استغفار کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ حق العباد میں حق اللہ بھی فوت ہوتا ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے لا تظلموا، ظلم مت کرو. آپ نے اس حکم کی مخالفت کی، یہ خدا تعالیٰ کا حق فوت ہوا. بس طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو غصہ اترنے کے بعد سزا دی جائے. اس وقت جو کچھ سزا دی جائے گی وہ خطا کے موافق ہوگی، حد سے تجاوز ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ غصہ فرو ہو جانے کے بعد مارنے میں مزہ نہیں آئے گا، غصے میں مارنے میں مزہ آئے گا. مگر جیسا کہ غصے میں مارنے سے اس وقت مزہ آتا ہے، ایسا ہی کبھی بعد میں بدمزگی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ سارا مزہ بھول جائیں گے. مثلا آنکھ پھوٹ گئی، کان پھٹ گیا، کہیں بے موقع ضرب آ گئی، اب میاں جی کھچے کھچے پھریں گے، پولیس کچہری ہو جائے گی. اور ایسا نہ بھی ہوا تو آخرت کی بدمزگی تو ضرور ہوگی. غرض غصے کے وقت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے ایک دم سے 3 طلاق ہرگز نہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی نکاح کا فیصلہ ہے. اگر طلاق دو تو ایک دو، پھر دیکھو عورت کو ندامت ہے یا طلاق سے خوش ہے. بعض دفعہ عورت طلاق سے خوش بھی ہوا کرتی ہے کہ اچھا ہوا قصہ ختم ہوا، جس کا سبب کبھی تو شوہر کی زیادتی ہوتی ہے، کبھی خود عورت کی شرارت ہوتی ہے، اور کبھی دونوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. تو وہ یہ سمجھ کر خوش ہوتی ہے اچھا ہوا روز روز کا فضیلہ جاتا رہا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں، مگر پھر بھی عورت کو طلاق سے مسرت ہوتی ہے، کیونکہ طباع میں مناسبت اور موافقت نہ ہونے کی وجہ سے اجتماع نہیں ہو سکتا. طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور طبیعتیں مل نہیں پاتی. جیسے سوڈا اور ٹاٹری فی نفسی عمدہ چیزیں ہیں، الگ الگ رہیں تو کچھ آفت برپا نہیں ہوتی، مگر جہاں اجتماع ہوا شور برپا ہوا، دونوں کو کسی پانی میں ڈال دو ایک دم سے جو ہے وہ بال آنا شروع ہو جائے. ایسے ہی بعض میاں بیوی الگ الگ رہیں تو بہت نیک ہیں، مگر اجتماع سے آفت نازل ہوتی ہے. اس میں علاوہ اختلاف مزاج کے ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ حدیث میں ہے کہ زوجین ایک مجتمع لشکر کی صورت میں تھی، بس جن میں باہم اس وقت تعارف اور آشنائی ہو چکی ہے ان میں یہاں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے، اور جن میں اسی وقت تعارف نہیں ہوا وہ یہاں بھی میل نہیں کھاتے، یعنی عالم ارواح میں. یہ مضمون محض منقول ہے، مشاہد نہیں، مگر مخبر صادق کی خبر ہے، اس لیے ماننا پڑے گا. ہاں بعض عارفین جن کو یہ واقعہ یاد رہا بتلایا ہے کہ عہد الست میں جب ارواح کا اجتماع ہوا تھا تو فلاں شخص ہمارے داہنے تھا، فلاں بائیں تھا. ایسے بھی لوگ ہوئے، فلاں سامنے تھا. نیز اہل کشف نے یہ بھی لکھا ہے اس اجتماع کی 4 صورتیں ہوئی تھیں کہ بعض ارواح کا منہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھا. ان میں تو دنیا میں بھی جانبین سے الفت ہو جاتی جو آمنے سامنے تھے. بعض اس طرح کھڑے تھے کہ ہر ایک کی پشت دوسرے کی طرف تھی، ان میں ہر ایک کو دوسرے سے نفرت ہوتی ہے. اور بعض اس طرح جمع تھی کہ ایک کا منہ دوسرے کی پشت کی طرف تھا، تو ان میں ایک کی طرف میلان ہوتا ہے، دوسرے کی طرف سے نفرت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مزاج کا فطری اتحاد و اختلاف اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے. اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.